السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 29 سورہ مرسلات۔ سورہ مرسلات مکی صورت ہے اور اس میں 50 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ یہ صورت مکی ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم منی کے ایک غار میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ مرسلات کا نزول ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تلاوت فرما رہے تھے اور میں اسے آپ سے حاصل کر رہا تھا کہ اچانک ایک سانپ آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے مار دو، لیکن وہ تیزی سے غائب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس کے شر سے اور وہ تمہارے شر سے بچ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض دفعہ مغرب کی نماز میں بھی یہ صورت پڑھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والمرسلات عرفا، اور دل خوش کرنے والی چلتی ہوئی ہواؤں کی قسم، یا پھر خوشگوار ہواؤں کی قسم، چلنے والی ہواؤں کی قسم۔ اس لفظ یعنی مرسلات جو ہے اس کے 2 معنی مراد لے گئے۔ ایک تو اس سے مراد ہوائیں یعنی جو خوشگوار ہوائیں ہوتی ہیں جن سے دل خوش ہو، اس کو یہاں کہا گیا مرسلات۔ دوسرا اس سے مراد فرشتے یعنی جو فرشتے ہیں وہ مراد دیے گئے۔ فالعاصفات عصفا، پھر زور سے جھونکا دینے والوں کی قسم، یعنی بعض دفعہ جو ہے اس سے اگر فرشتے مراد لیے جائیں تو یعنی فرشتوں سے مراد وہ فرشتے ہیں جو بعض دفعہ ہواؤں کے ساتھ عذاب یعنی ہواؤں کے عذاب کے ساتھ بھیجے جاتے ہیں۔ جب ہوائیں آتی ہیں تو ان کے عذاب کے ساتھ وہ فرشتے بھی بھیجے جاتے ہیں، یعنی ہواؤں کا عذاب مطلب یہ کہ آندھی طوفان وغیرہ جو آتا ہے۔ والناشرات نشرا، پھر پراگندہ کرنے والوں کی قسم، یعنی پھر جو بادل ہے بادل اس کو پھیلا کر پراگندہ کرنے والوں کی، یعنی جو دوسرا ترجمہ آسان ترجمہ کہ ان فرشتوں کی قسم جو بادلوں کو منتشر کرتے ہیں یا پھر آسمان پر پھیلا دیتے ہیں۔ اور اگر ہواؤں کا ترجمہ کیا جائے، ہوائیں مراد لی جائیں تو ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو منتشر کرتی ہیں۔ تو امام ابن کثیر اور امام طبری جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ تینوں سے مراد جو ہے یعنی یہ جو 3 جملے ہیں یعنی 3 آیات ہیں جن میں قسم کھائی گئی ہے، اور اگر ان تینوں میں ہوائیں مراد لیا جائے تو زیادہ درست ترجمہ بن رہا ہے اور تو ہی زیادہ مفہوم کے اعتبار سے ٹھیک لگ رہا ہے۔ یعنی تینوں سے مراد جو 3 آیات ہیں ان سے مراد ہوائیں مراد لینا یہ زیادہ راجح یا زیادہ درست ہے۔ فالفارقات فرقا، پھر حق و باطل کو جدا کرنے والے، یعنی ان فرشتوں کی قسم جو حق اور باطل کو جدا کرنے والے ہیں یا حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے احکام کو لے کر آتے ہیں۔ مراد اس سے آیات قرآنیہ ہیں یا پھر وہ احکامات ہیں جن سے حق و باطل کی تمیز ہوتی ہے، یا اس سے مراد رسول بھی لیا جا سکتا ہے کہ جو وحی اور وحی کے ذریعے سے حق و باطل کے درمیان فرق واضح کرتے ہیں۔ فالملکیات ذکرا، اور قسم ان وحی لانے والے فرشتوں کی، یعنی وہی مراد ہے کہ وحی لانے والے فرشتے مراد ہیں کہ جو فرشتے وحی لے کر آتے ہیں ان کی قسم کھائی جا رہی ہے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع میں اسلام کی دعوت دی تھی تو اکثر لوگوں نے یعنی جو کافر مشرک تھے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو یہاں شروع میں قسم کھا کر اس بات کی تائید کی گئی، ایک حجت قائم ہو جائے، یہ عذر باقی نہ رہے کہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ کوئی اور لے کر آیا تھا یا ہمارے پاس تو کوئی اللہ کا پیغام لے کر ہی نہیں آیا، بلکہ یہاں اس بات کی تائید کر دی گئی، ایک دلیل قائم کر دی گئی کہ وحی لانے والے فرشتوں کی قسم ہے جو وحی لے کر آتے ہیں۔ تو یہاں جو کوئی انکار کرے گا یا کفر کرے گا تو وہ اس کے لیے ان کو مقصد کیا ہے؟ ڈرانا ہے۔ عذراً او نذرا، جو یا تو کسی عذر کو دور کرنے کے لیے یعنی الزام کو دور کرنے کے لیے، او نذرا یا آگاہ کرنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے ہوتی ہے۔ دوسرا ترجمہ یعنی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو خوشخبری دینے کے لیے اور کافروں کو ڈرانے کے لیے ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ جو وحی لائی جاتی ہے وہ یا تو وہ الزام جو کافر اور مشرکوں نے لگایا تھا
کہ یہ کلام اللہ نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سے پیش کرتے ہیں، نعوذ باللہ، تو یہ اس بات کی تائید کر دی گئی کہ وہ جو وحی بھیجی جاتی ہے، وحی لانے والے فرشتے وحی لے کر آتے ہیں، تو وہ اس لیے لاتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے مومنوں کو خوشخبری دی جائے یا کافروں کو ڈرایا جائے۔ انما توعدون لواقع، کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یقیناً ہونے والی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جو قیامت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں تو یا پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی، تو ان کے لیے بھی اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ وہ جو قیامت ہے وہ ضرور آئے گی، اور جو سوال کرتے ہیں کہ کب آئے گی، کیسے آئے گی، تو اس کے بارے میں آگے اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ، تمہیں جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، یعنی جب قیامت آئے گی تو جو ستارے وہ بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان توڑ دیا جائے گا، یہ آسمان جو ہے ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، جب پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے، یعنی یہ قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو ستارے ان کی روشنی ختم ہو جائے گی، بالکل ٹوٹ جائیں گے، زمین اور جو آسمان ہے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ جائے گا، اور زمین جو ہے اسے اکھیڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، زمین بالکل ہموار ہو جائے گی۔ وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کو وقت مقررہ پر لایا جائے گا، یعنی جو تمام انبیاء ہیں ان کو اس جگہ لایا جائے گا تاکہ وہ اپنی قوموں کے بیانات کو سنیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، اور ان کے بارے میں، ان کی قوموں کے بارے میں ان کے سامنے فیصلہ کیا جائے گا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے اس سب کو مؤخر کیا گیا، یعنی کس دن کے لیے جو ہے یہ کیا جا رہا ہے، یہ جو ہے یہ استفہام ہے اور تعجب کے لیے، یعنی یہ کیوں کیا جائے گا، یہ سب جو ستارے ٹوٹ رہے ہیں، آسمان ٹوٹ جائیں گے، اور اس کے بعد پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے جو اڑا دیے جائیں گے، تو یہ کیوں کیا جائے گا؟ یہ اس لیے کیا جائے گا، کس دن کے لیے کیا جائے گا، یہ ایک ایسا عظیم دن ہوگا جس کے لیے کیا جائے گا، ایک ایسا عظیم دن جس کی شدت اور ہولناکی جو ہے وہ باعث تعجب ہوگی، یعنی جو وہ بہت تعجب کا باعث ہوگی، اور پیغمبروں کو جمع ہونے کا وقت بھی دیا گیا ہے۔ کس دن کے لیے؟ یوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے، یعنی فیصلے کا دن کیا جائے گا، اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں جائے گا۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اور تمہیں کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے۔ وویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ ویل جو ہے اس کے معنی ہلاکت کے بھی کیے جاتے ہیں، خرابی کے بھی کیے جاتے ہیں، اور ویل جو ہے جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے، یعنی جو حساب کتاب ہوگا اس کے اعتبار سے جو جھٹلانے والے ہوں گے ان کو الگ الگ جو ہے وہ جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اور ویل جو ہے یعنی جہنم کی جو وادی ہے، جو سخت وہ گناہ گار ہوں گے ان کو اسی اعتبار سے، ان کی جرم کے اعتبار سے جہنم کی اسی وادی میں ڈال دیا جائے گا۔ الم نہلک الاولین، کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ آیت نمبر 15، ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی، یعنی جو نبی کو جھٹلا رہے ہیں یا قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جھٹلا رہے ہیں، تو جتنے بھی جھٹلانے والے ہیں ان کے لیے ایک یعنی خرابی، مطلب ہلاکت ہے، خرابی ہے یا سزا ہے۔ الم نہلک الاولین، کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا، یعنی جو پچھلی لوگ تھے جو گزر چکے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک نہیں کیا تھا۔ ثم نتبعہم الآخرین، پھر ہم نے ان کے بعد پچھلوں کو لائے، یعنی جو لوگ تھے پچھلی کتنی قومیں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا اور وہ ہلاک ہو گئی، ان کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے قومیں دوبارہ سے آباد کی۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جن لوگوں نے تکذیب کی تھی وہ عبرت کا نشان بنا دیے گئے، بس اسی کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ کذالک نفعل بالمجرمین، ہم گناہ گاروں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں، یعنی جو گناہ گار تھے وہ ہلاک کر دیے گئے، ان کے بعد دوسرے لوگوں کو ان کی جگہ آباد کر دیا۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے افسوس ہے، ہلاکت ہے، یعنی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو یا اس کے دین کو یا رسولوں کو جھٹلایا تھا، قیامت کے دن ان کے لیے بہت ہی
ہلاکت کا باعث ہے۔ علم نخلقکم من ماء مہین، کہ ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا۔ یہ انسان کی جو ہے تخلیق، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انسان حقیقت میں پیدا کیسے ہوا۔ فجعلناہ فی قرار مکین، فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے مضبوط و محفوظ جگہ رکھا۔ اس سے مراد رحم مادر ہے، یعنی جو ماں کے رحم میں اللہ تعالیٰ بچے کی پرورش کرتا ہے وہ مراد ہے۔ الی قدر معلوم، ایک مقررہ وقت تک، یعنی بچہ جو ہے جب ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے جو اس کو کھانا پانی ہر چیز اس کی حفاظت کرنے والا، اس کو بنانے والا، اس کو تخلیق کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ فقدرنا فنعم القادرون، پھر ہم نے اندازہ کیا اور ہم کیا خوب اندازہ کرنے والے، یعنی وہ جو مدت ہوتی ہے، مدت حمل 6 یا 9 یا 8 مہینے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس کے بعد وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بے مثال نشانی ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، کہ ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ جو زمین ہے وہ اپنی پشت پر جب زندہ ہوتا ہے انسان تو زمین کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، زمین کے اوپر سمیٹا ہوا ہوتا ہے انسانوں کو، دنیا کو، پوری دنیا زمین کے اوپر آباد ہے۔ تو جب زندہ ہوتے زمین کے اوپر، اور جب انسان مر جاتا ہے تو زمین اس کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ احیاء و امواتا، زندوں کو بھی اور مردہ کو بھی، یعنی زندہ ہونے کی صورت میں بھی زمین جو ہے وہ سمیٹنے والی ہے کہ زندہ ہوتے ہیں لوگ تو اس کیا ہے زمین کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، اور جب مر جاتے ہیں تو بھی زمین کے اندر زمین اسے سمیٹ لیتی ہے انسان کو۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَاءً فُرَاتًا۔ رواسیہ شامخات، یعنی جو پہاڑ ہے، شامخات کا مطلب ہوتا ہے بلند پہاڑ، راسیہ کی جمع ہے، مطلب یہ کہ جو جمے ہوئے پہاڑ ہوتے ہیں وہ مراد ہے، اور ہم نے اس میں بلند و بھاری پہاڑ بنا دیے۔ وَاسْقَيْنَاكُم مَاءً فُرَاتًا، اور تمہیں سیراب کرنے والا میٹھا پانی پلایا۔ سیراب کرنے والا میٹھا پانی مطلب یہ کہ انسان، ہم لوگ جو پانی پیتے ہیں وہ میٹھا ہوتا ہے اور اس سے ہی پیاس بجھتی ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ انطلقوا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، اس دوزخ کی طرف جاؤ جسے تم جھٹلاتے تھے۔ یہ جو ہے یہ فرشتے جہنمیوں کو کہیں گے کہ جیسے تم دنیا میں ہر چیز کو جھٹلاتے تھے، اب اس دوزخ کی طرف جاؤ کہ اس کو بھی تم جھٹلاتے تھے۔ انطلقوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ، چلو 3 شاخوں والے سائے کی طرف، یعنی جہنم سے جو دھواں آ رہا ہوگا وہ بہت بلند ہوگا اور اس کی 3 سمتوں کی جانب پھیل جائے گا، جس طرح ایک دیوار یا درخت کا سایہ ہوتا ہے، جس میں درخت اور دیوار کے سائے میں جیسے انسان راحت اور عافیت محسوس کرتا ہے، تو اسی طرح یہ جو دھواں ہوگا اسی طرح پھیلا ہوگا، لیکن یہ دھواں ہوگا حقیقت میں سائے کی طرح نہیں ہوگا۔ تو جو جہنمی ہوں گے وہ اس طرف جائیں گے، لیکن جہنم کی جو حرارت ہوگی اس سے بچنا ممکن نہیں ہوگا۔ لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، جو دراصل نہ سایہ دینے والا ہے اور نہ شعلے سے بچا سکتا ہے، یعنی جو دھواں پھیلا ہوا ہوگا تو ان کو لگے گا کہ سایہ ہے، یا پھر آپ اس دھوئیں کی طرف جا کر عذاب سے بچ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، یہ یقیناً دوزخ چنگاریاں ایسے پھینکے گی جو محل کی طرح ہوں گے، یعنی جس طرح ایک محل بہت اونچا ہوتا ہے، بہت بڑا پھیلا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ جہنم اس طرح چنگاریاں اس کی اوپر تک جا رہی ہوں گی۔ کأنہ جمالات صفر، گویا کہ وہ زرد اونٹ ہے۔ صفر جو ہے وہ اصفر کی جمع ہے، یعنی مطلب ہے زرد، اور عرب میں اس کا استعمال اسود کے معنی میں بھی ہوتا ہے، یعنی سیاہ، یا پھر اس کا مطلب ہے اونٹ، یعنی جو زرد اونٹ ہے اس کے لیے یہاں استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو مطلب ہے کہ اس کی جو ایک چنگاری ہے وہ اتنی بڑی ہوگی جیسے کوئی محل یا قلعہ ہے، یا پھر جو چنگاری ہے وہ ایسی ہوگی جیسے کہ اونٹ۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔
ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہی دن ہے کہ جس دن وہ بات بھی نہیں کر سکیں گے، یعنی آج کا دن یا آج وہ دن ہے جس دن یہ بول نہیں سکیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اس دن قیامت کے دن جو ہے، جیسے کہ اور جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ قیامت کے دن جو ہے ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور کوئی بھی وہاں اللہ تعالیٰ سے خطاب یعنی اس طرح بات نہیں کر سکیں گے، اور اس کے بعد جو ان کے ہاتھ اور پاؤں ہوں گے وہ گواہی دیں گے۔ تو یہاں بھی اسی کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن وہ بات نہیں کر سکیں گے۔ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، اور نہ انہیں معذرت کی اجازت دی جائے گی، یعنی جب وہ بات ہی نہیں کر سکیں گے تو وہ معذرت کس طرح کریں گے۔ یعنی انسان جو ہے دنیا میں تو اس کے پاس موقع ہوتا ہے کہ وہ معذرت کر سکے، جو گناہ کیے اس پر مہر یعنی جو گناہ ہے اس کے بارے میں معافی مانگ سکے، لیکن آخرت میں ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، تو وہ معذرت بھی کر نہیں سکیں گے اور ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، اور اس وقت جو ہے وہ اتنی پریشانی میں ہوں گے تو نہ ہی ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی اور نہ ہی کوئی شخص ایسا ہوگا جو ان کی سفارش کر سکے یا وہ بول سکے۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور اگلوں سب کو جمع کر لیا۔ یعنی وہ جو ہے وہ حشر کا دن ہوگا، فیصلے کا دن، اور اس دن جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک تمام لوگ اس وقت وہاں جمع کر لیے جائیں گے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، بس اگر تم کوئی چال چل سکتے ہو تو چل لو، یعنی جس طرح کہ دنیا میں تم چالیں چلتے تھے اور اسلام کو یا نبیوں کو جھٹلانے کے لیے سازشیں کرتے تھے یا پھر اللہ کی جو قدرت کاملہ ہے اس پر یقین نہیں رکھتے تھے، تو آج جو ہے اس وقت تو دنیا میں تو ڈھیل دے دی گئی تھی، تو اب جو ہے اگر کوئی چال چل کے اللہ تعالیٰ کی جو عذاب ہے اس سے بچ سکتے ہو تو بچ لو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اب یہاں آگے اگلی آیت سے آیت نمبر 41 سے متقین کے بارے میں تذکرہ ہے۔ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ، بے شک پرہیزگار لوگ سایوں میں ہوں گے، بہتے چشموں میں ہوں گے۔ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور ان میووں میں ہوں گے جن کی وہ خواہش کریں گے۔ یعنی جو نیک لوگ ہیں جنہوں نے نیک کام کیے ہوں گے وہ درختوں میں اور محلات کے سایوں میں ہوں گے، اور ان کے لیے دھوپ اور آگ کا سایہ یا دھواں ایسا کچھ نہیں ہوگا جیسے کہ مشرکین اور کافروں اور نافرمانوں کے لیے تھا، اور اس میں وہ جس چیز کی بھی خواہش کریں گے، جو میوہ یا جس چیز کی خواہش کریں گے وہ ان کو دے دیا جائے گا۔ کُلُوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے کیے تھے، یعنی جو دنیا میں وہ مشقتیں اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کر رہے تھے، ان اعمال کے بدلے میں جو ہے وہ تمہیں اب اللہ تعالیٰ نے ایک اجر دیا ہے کہ تم جو چاہے کھاؤ، جو چاہے اللہ تعالیٰ سے مانگو، تمہیں دیا جائے گا۔ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ یعنی اللہ کی رحمت کے حصول کا جو تذکرہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان جنت میں داخل ہوگا، نیک اعمال کرے گا، اور عمل صالح کے بغیر اللہ کی رحمت اور مغفرت جو ہے کچھ لوگ اس کے امیدوار بن جاتے ہیں، لیکن اس کی مثال آگے دی جا رہی ہے، یعنی جو دنیا میں جیسے عمل کیے ہیں اسی کا بدلہ ان کو ویسا دیا جائے گا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جو ہے وہ جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُم مُجْرِمُونَ، تم دنیا میں تھوڑا سا کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، بے شک تم گناہ گار ہو۔ یعنی یہ جو ہے یہ انہی لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا ہوگا۔ یہ دنیا کا تذکرہ ہے کہ تم دنیا میں جو ہے وہ جو جتنا کھا سکتے ہو تھوڑا بہت کھا لو، اور دنیا میں جو بھی کرنا ہے کر لو، لیکن آخرت میں کیا ہوگا، تم گناہ گار ہو، اور پھر اس کے بعد جو ہے تمہارے لیے ہلاکت ہوگی کیونکہ تم نے جھٹلایا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو نہیں کرتے، یعنی جو ان کی دنیا کی ایک دنیا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں جتنی عیش کرنی ہے عیش کر لو، چند روز کی عیش ہے، اس کے بعد تم اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب میں ہوگے،
اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو تو نماز نہیں پڑھتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتے نہیں ہیں، رکوع نہیں کرتے۔ رکوع کرنے کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے سامنے جھکنا، ایک چیز یعنی رکوع بول کر پوری نماز مراد ہے۔ تو ان سے کہا جاتا تھا جب کہ نماز پڑھو تو یہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس کی قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یعنی جب قرآن میں ہر چیز کی وضاحت کر دی گئی، دنیا آخرت اور دنیا سے مطابق ہر چیز کی وضاحت قرآن میں کر دی گئی، تو اس کے بعد بھی اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو اب ان کو کس چیز کی خواہش ہے کہ وہ لائی جائے اور اس پر ہی ایمان لائیں گے؟ تو یعنی قرآن سے بڑھ کر تو کوئی دلیل اور کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اگر کوئی اس کا ہی ادب احترام نہیں کرتا، اگر کوئی اس پر ہی عمل نہیں کرتا، تو پھر اس شخص کے لیے اس کے علاوہ کون سی دلیل لائی جائے کہ جس پر وہ عمل کرے گا؟ یہ ایک تعجب یعنی استفہام ہے، ایک تعجب انداز سے، تعجبانہ انداز سے، کہ جنہوں نے اس اللہ تعالیٰ کے کلام پر بھی عمل نہیں کیا تو ان کے لیے اور کیا چیز ایسی لائی جائے، کون سا کلام لایا جائے جس پر یہ عمل کرے۔ یعنی جب وہ اللہ تعالیٰ کے کلام پر، قرآن پر بھی عمل نہیں کر سکے تو اب وہ کسی بھی بات پر عمل نہیں کریں گے، مطلب یہ کہ وہ عمل کرنا ہی نہیں چاہتے۔ معاذ اللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 29، سورہ مرسلات۔ سورہ مرسلات مکی صورت ہے اور اس میں 50 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ یہ صورت مکی ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم منی کے ایک غار میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ مرسلات کا نزول ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تلاوت فرما رہے تھے اور میں اسے آپ سے حاصل کر رہا تھا کہ اچانک ایک سانپ آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے مار دو، لیکن وہ تیزی سے غائب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس کے شر سے اور وہ تمہارے شر سے بچ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض دفعہ مغرب کی نماز میں بھی یہ صورت پڑھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والمرسلات عرفا، اور دل خوش کرنے والی چلتی ہوئی ہواؤں کی قسم، یا پھر خوشگوار ہواؤں کی قسم، چلنے والی ہواؤں کی قسم۔ اس لفظ یعنی مرسلات جو ہے اس کے 2 معنی مراد لے گئے۔ ایک تو اس سے مراد ہوائیں، یعنی جو خوشگوار ہوائیں ہوتی ہیں جن سے دل خوش ہو، اس کو یہاں کہا گیا مرسلات۔ دوسرا اس سے مراد فرشتے، یعنی جو فرشتے ہیں وہ مراد دیے گئے۔ فالعاصفات عصفا، پھر زور سے جھونکا دینے والوں کی قسم۔ یعنی بعض دفعہ جو ہے اس سے اگر فرشتے مراد لیے جائیں تو یعنی فرشتوں سے مراد وہ فرشتے ہیں جو بعض دفعہ ہواؤں کے ساتھ عذاب، یعنی ہواؤں کے عذاب کے ساتھ بھیجے جاتے ہیں۔ جب ہوائیں آتی ہیں تو ان کے عذاب کے ساتھ وہ فرشتے بھی بھیجے جاتے ہیں، یعنی ہواؤں کا عذاب مطلب یہ کہ آندھی طوفان وغیرہ جو آتا ہے۔ والناشرات نشرا،